نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین، عالمی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان پر بھی جنگ مسلط کی گئی۔ ہمارے ہاں شہروں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں اور اس کے علاوہ شاپنگ سینٹر وغیرہ میں بم دھماکے ہوئے بھی، اور اب مزید بم دھماکوں کی بات کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے وہ اب پتہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر اور ہندوستان کے کہنے پر پاکستان سے جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ یہ کسی بھی طور پر درست عمل نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اگر مسلمان ہیں تو انہیں چاہیے یہ کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق معاملات مذاکرات کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے حل کریں۔ پاکستان ایک ذمہ دار اسلامی ریاست ہے، وہ ہمیشہ سے ہی مذاکرات پر یقین رکھنا اور مذاکرات کر کے معاملات کو حل کرنا یہ پاکستان کا وتیرہ رہا ہے۔ تو اس لیے افغانستان کے لوگ دشمن کے اعلی کار نہ بنے۔ وہ داعش کے لوگ ہوں جو داعش کے پی ہے، اور اسی طریقے سے ٹی ٹی پی ہو، یا پھر اس کے علاوہ دہشت گرد تنظیمیں جنہیں طالبان سپورٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو طالبان حکومت کو، طالبان رجیم کو چاہیے کہ وہ اس سے دور ہوں۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جھنڈے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ اسلامی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ وگرنہ پاکستان ایک طاقتور اسلامی ریاست ہے، اور پاکستان نے جواب دیا ہے، اور جواب میں بھی عام شہریوں کو نہیں مارا بلکہ جواب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ تو اس وقت پاک افواج کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں کہ وہ مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ادھر پاکستان کو انگیج کیا گیا، اور پھر اسرائیل نے، امریکہ نے ایران پر اتحادیوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایران کا بہت نقصان ہوا، اور سید علی خامنئی وہ بھی جرأت و بہادری کے ساتھ ڈٹے رہے۔ انہیں کہا گیا، آفرز کی گئی کہ وہ روس، فرانس، کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائیں یا وہ آگے پیچھے چلے جائیں، تو وہ اپنے آفس کے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک بمباری کی گئی، اور وہ اور ان کے کچھ ساتھی وہ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، لیکن وہ دشمن کے سامنے جھکے نہیں۔ اس جرأت پر، اس بہادری پر ظاہر ہے کہ ہم خراج تحسینی اور داد تحسین دے سکتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے، سری زیادتی ہے، اور رات کی تاریکی میں پہلے بھی ان پر حملے کیے گئے، اب بھی کیے گئے، اور جو اسلامی ممالک ایک دو امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اب ایران اگر جواب میں حملہ آور ہوا ہے یا اس نے میزائل داغے ہیں، یعنی ان اسلامی ممالک پر جہاں پر امریکہ کے اڈے موجود ہیں، تو وہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو ایسے میں پھر ایران کے خلاف بات کرنا یہ تو ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت مسلم امہ کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال پاکستان نے بطور ریاست ایران پر حملے کی مذمت کی ہے، یہ قابل تحسین ہے، اور ایسا ہی ایک ذمہ دار ریاست کو کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر اس جنگ کو رکوانے میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ایران کو بھی ظاہر ہے کہ اس وقت وہ دکھ کے حالات میں ہے، اور وہاں پر ایک کرب کی کیفیت ہے کہ سپریم لیڈر چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ظاہر ہے خلا ہے، اور پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔
ان کے جانے پر اقوام متحدہ سے لے کر، اگرچہ اقوام متحدہ ظاہر ہے زبان سے ہی بات کرتی ہے کہ جناب اس کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں تو وہ امریکہ ہی کی بولی بولتے ہیں اور اندر سے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ روس نے، دیگر ممالک نے جو مذمت کی ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا جذباتی ہونا، مشتعل ہونا اور جذبات کا برانگیختہ ہونا یہ فطری سا عمل ہے، لیکن جذبات سے برانگیختہ ہو کر دنیا میں کہیں بھی اور خاص طور پر پاکستان میں اگر ہم املاک کو نقصان پہنچائیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں سفارت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ظالم ملک ہو و مظلوم ملک ہو، کوئی بھی ہو، تو سفارتی جو عملہ ہوتا ہے اس کو بہرحال ایک استثناء جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود کہ ایسے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی، اور میں اس تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے کہا کہ اگر سفارتکاروں کا، سفارت کرنے والوں کا قتل جائز ہوتا تو تمہیں قتل کروا دیا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ سفیر تھے۔ تو ظاہر ہے سفارتی عملے کے روپ میں دہشت گرد بھی آ سکتے ہیں اور جاسوس بھی ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے سفارت خانوں میں، قونصلیٹ میں، قونصل جنرل کے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ سفارتی عملے کے روپ میں ہوتے ہیں تو ان کا تحفظ بہرحال ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی ملک ہو۔ ہم کسی ملک کا نام نہیں لیتے، لیکن احتجاج بہرحال یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اس وقت میں اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ کسی شیعہ عالم دین نے یا ان کے کسی ذمہ دار نے ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ جلاؤ گھیراؤ کا معاملہ کیا جائے، بلکہ ان کے ذمہ دار علماء جیسے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، انہوں نے بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کی ہے، اور دیگر لوگ بھی ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان خود اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور دیکھیے ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی، فیصل مسجد کو نشانہ بنانے کی، بازاروں کو، مارکیٹوں کو نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں ایک ذمہ دار مسلمان، ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ریاست پاکستان کا بہرحال جو ہے وہ ہم خیال کریں، اور یہاں پر جو بھی احتجاج ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو، اور اس میں کسی قسم کا اشتعال اس طرح کا جس سے جلاؤ گھیراؤ ہو، لوگوں کی جانیں جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکن قونصلیٹ میں جو لوگ جانوں سے گئے اس پر دکھ ہے، اور ایسا بہرحال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور امریکیوں کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ یوں ہی گولیاں مار دینا یہ بھی درست عمل جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال پولیس سامنے کھڑی ہے اور سامنے مظاہرین ہیں، تو پولیس اور مظاہرین کو آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، رینجرز بھی ہماری ہے، اور ہم حالت جنگ میں ہیں، اور بطور ریاست پاکستان نے ایران کے ساتھ ہونے والے ظلم کی مذمت کی ہے، اور اسی تناظر میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم اندرونی اختلافات سے بالاتر ہو کر بات کرتے ہیں کہ ریاست کے بڑا ہونے کے ناطے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے روس کا دورہ بھی مؤخر کر دیا ہے، اور وہ ایران کے ساتھ بھی رابطے میں، ہمارے وزیر خارجہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہیں وہ بھی رابطے میں پوری دنیا کے ممالک سے، اور خاص طور پر جو اس جنگ میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طور پر حصے دار ہو سکتے ہیں یا ان کا رول ہو سکتا ہے، ان سب سے یہ رابطے میں۔ تو ایسے حالات میں جلتی پر پیٹرول نہیں ڈالنا، بلکہ جلتی آگ پر ہم نے پانی ڈالنا ہے، ہم نے پھونکوں سے آگ کو جو ہے نا وہ بڑھانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس جلتی آگ کو کم کرنا ہے، اور اس میں ذمہ دار لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔
ہمارے وزیر داخلہ کا بہت اچھا بیان آیا، جناب محسن نقوی صاحب کا، اور اسی طریقے سے دیگر ذمہ دار لوگ بات کر رہے ہیں۔ اور ہم آخر میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں مظاہرے ہوں یا کوئی ایسی بات ہو تو ریاست کو بہرحال ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ملک میں لوگوں کو قتل کر دیں گے کسی موقع پر تو بعد میں جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ نفرتیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے لوگوں کو بہرحال سینے سے لگانا چاہیے۔ کوئی بچہ اگر ماں کا نافرمان ہو جائے تو ماں اس کو قتل نہیں کرتی، ماں پھر بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کی کوتاہیاں معاف کرتی ہے۔ تو ریاست کو ریاست بننا چاہیے، امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ بطور ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ ہماری گزارش ہے۔ یوں ہی سعودی عرب ہو، یوں ہی جو ہے نا وہ دیگر اسلامی ممالک ہوں، ترکیہ ہو، سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، تو یہ نفرت بھی نہیں پھیلانی چاہیے کہ جناب ایران ایک جو ہے نا وہ شیعہ ریاست ہے اور لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ جناب ایران کے سربراہ جو ہے نا وہ ان کو مار دیا گیا تو بہت اچھا ہو گیا۔ یہ بھی سوچ بالکل منفی سوچ ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں اس جنگ میں؟ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر ہمارا بس چلے، ہماری بات کوئی سنے تو ہم اس مسئلے میں ایران کے ساتھ ہیں۔ بابا ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ اسرائیل کے حق میں جو ہے نا وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایران اس وقت جرت کا استعارہ ہے، وہ استقامت کا استعارہ ہے۔ وہ ان کے ساتھ جو اختلافات یعنی ہیں شیعہ ہونے کے ناطے اعتقادی، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی لوگ جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دیں جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے جو ہے نا وہ لوگ دور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کو دور نہیں بلکہ قریب کرنا ہے، اور عالم اسلام کے حوالے سے ہمیں بار صورت جو ہے نا وہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ تو ایران کی جو جرت ہے، جو بہادری ہے، وہ قابل تحسین ہے، اس لیے کہ وہ بھاگے نہیں، وہ ڈرے نہیں، انہوں نے جان بچائی نہیں۔ جان دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور وہ بھی 85 سال کی عمر کا آدمی اپنے داماد، بیٹے، گھر کے 5 افراد کے ساتھ، اور پوری قیادت، وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ چلے جائیں، جو کہ رپورٹس آ رہی ہیں اور کچھ کی تصدیق خود ایرانی حکام نے بھی کی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں بہرحال ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے میں جو سربراہ ہیں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں، ہمارے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوں، وزیر اعظم ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے آرمی چیف ہوں، یہاں کی سیاسی جماعتیں ہوں، میں کہوں گا کہ سب مل کر بیٹھیں اور یکجا ہو کر، یک زبان ہو کر جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں۔ جیسے ہم نے انڈیا کے خلاف کیا، یہ ادھر ادھر کی باتوں میں جو یوٹیوبرز باہر بیٹھ کر فوج پر تنقید کرتے ہیں، پاکستان کو گالی دیتے ہیں، کوئی بھی آدمی ان کے جال میں نہ پھنسے اور ذمہ داری کا ثبوت دے، ہر شہری سے لے کر ریاست کے سربراہ تک۔ تو انشاءاللہ ہم ان مشکل حالات سے نکل جائیں گے۔ یہ چند گزارشات موجودہ حالات کے حوالے سے میں نے کی ہیں، امید ہے کہ ذمہ دار اس حوالے سے اپنی ذمہ داری ضرور ادا کریں گے۔